ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، اب بھی ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً تم سارے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتفاق اتحاد پیدا کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مسلمانوں جھگڑے نہ کیا کرو، تفرقہ بازی، آپس میں انتشار بازی، آپس میں نا اتفاقی، آپس میں الجھن الجھاؤ، آپس کی جنگ، آپس کے مفادات کا ٹکراؤ نہ کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اس نے جو تم پر کر رکھی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ملنا ہے۔ یہ آنکھ بند ہوگی تو اس کا اندازہ ہوگا، یہاں تو مستی، عیش و مستی، خر مستی میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیں ہم پر اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت اسلام کا مل جانا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل جانا، آپ کے امتی بن جانا، اللہ رسول کے تابعداری میں آ جانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان قول قرار اور عمل سے ثابت کر لینا، مسلمان ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ باقی نعمتیں اس کے بعد ہیں، اور عظیم نعمت اسلام۔ اور حاضرین محترم، سامعین محترم، آج دنیا بھر میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی اشد ضرورت ہے۔ شاید تاریخ میں اتنی کبھی ضرورت نہ پڑی ہو جتنی آج ہے۔ ویسے تو ہر دور میں جو چیز اتفاق میں ہو اس میں برکت ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے اتفاق میں برکت ہے، پڑھ رکھا ہے نا سب نے، اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں طاقت ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ اور یہ فرق ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اتفاق میں طاقت ہے۔ آج امت مسلمہ چھوٹے گھر سے لے کر کے، چھوٹی فیملی سے لے کر کے، بلکہ دو شخصوں سے لے کر کے پوری دنیا تک کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دو افراد سے لے کر، یہ نہیں کہ دو افراد ہوں اور آپس میں اتحاد نہ ہو، دو بھائی ہیں، دو دوست ہیں، دو محلے دار ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو نمازی ہیں، دو مسلمان ہیں، دو ورکر ہیں، دو ملازم ہیں، دو سے شروع کر لو، ابتدا کرو اور اینڈ تک پوری دنیا کے مسلمانوں تک چلے جاؤ۔ اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے شعر ہی ایسا کہا کہ اب بھی اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے۔ مٹ رہے ہیں نا مسلمان، مٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت مٹ رہی ہے، ہمارے بد رویوں، ہماری نا اتفاقیوں، آپس کی چپکلشوں، آپس کی بد مزاجیوں، آپس کی لڑائیوں اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں خوار ہیں۔
اور آپ جانتے ہیں اگر ایک گھر میں دو فیملیاں ٹکرا جائیں آپس میں تو گھر آباد نہیں رہتا، دونوں میں سے کسی ایک کو گھر چھوڑنا ہوگا یا پھر صلح کر لیں۔ دو فیملیاں ٹکرا جائیں تو گھر میں نہیں رہ سکتے، اسی طرح پورے مسلمان پوری دنیا میں آپس میں ٹکراتے رہیں گے تو مسلم ملک کیسے باقی رہیں گے؟ جب دو فیملیوں کے ٹکرانے سے گھر باقی نہ رہا اور بک جاتا ہے، بہت سے شام کو لوگ آتے ہیں جی بھائی بھائی جھگڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی سبب ہو، مکان بیچ دو بھئی یا تو رکھ یا میں رکھ یا تیسری پارٹی کو بیچ دو، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اگر یہ چھوٹی اکائی سے لے کر ورلڈ سطح تک مسلمان سوچ لیں اور اللہ کے اس فرمان کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے تھام لو، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں تفرقے نہ ڈالو، آپس میں انتشار نہ ڈالو، آپس میں ٹوٹو نہیں، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں بکھرو نہیں۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب مسلمان ایک وحدت تھے، اس فرمان خداوندی کے تابع تھے تو دنیا بھر میں مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ آپ نے تاریخ سنی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھی ہے، کوئی باتیں سنی ہیں، جب مسلمانوں کو اتحاد تھا، مسلمانوں کا اتفاق تھا، دنیا بھر میں مسلمانوں کا رعب دبدبا چلتا تھا، کافر ظلم کرنے سے ڈرتا تھا، کافر ظلم کرنے سے ڈرتا تھا۔ آج مسلمان آپس میں ٹوٹ گئے، مسلمان آپس میں جھگڑا گئے، آپس میں بکھر گئے، آپس میں لڑنے لگے، تو آج دیکھ لو مسلمانوں ہم پر کافر ہر بچے پر، ہر جوان پر، ہر بوڑھے پر، ہر گھر پر، ہر ملک پر کافر سوار ہے، قابض ہے۔ کوئی اگر بچا تو مجھے بتاؤ، ڈائریکٹ بلا واسطہ یا بالواسطہ آج ہم پہ، اور عراق ایران لڑ رہا ہے، سعودی عرب اس سے لڑ رہا ہے، یہ کافر تو لڑاتے ہیں کہ مسلمان ایک نہ ہو، جب تک ایک رہیں گے تو اللہ کی برکت رہے گی اور یہ ہر جگہ چھائے رہیں گے۔ اور یہ وحدت جو خلافت عثمانیہ اب تقریباً 100 سال پورا ہونے لگا ہے، یہ 2 سال باقی ہیں، پورا 100 سال ہونے لگا ہے۔ مسلمان ایک وحدت تھے، یکجان تھے، جو جہاں بھی رہتا تھا، کوئی امریکہ میں، کوئی افریقہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی سمندر میں، کوئی ہوا میں، کوئی کسی خطے میں بھی رہتا ہو، وہ مرکز کے ساتھ جڑا ہوتا تھا، ایک وحدت کا حکم اس کے لیے سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ اور دنیا شاہد ہے، اس وقت ہم پوری دنیا پر غالب تھے، 3-4 بر اعظموں پر، امریکہ سے بھی بڑی طاقت تھی ہماری پوری دنیا پر۔ وہ برکت تھی اتحاد کی، اتفاق کی، اور سب سے پہلے کفار نے ہمارا اتحاد، اتفاق پارا پارا کیا۔ آپ کے سامنے طریق ہے، ہمارا اتفاق، اتحاد پارا پارا کیا اور ہمیں آپس میں جھگڑایا، فرقہ واریت اٹھی۔ اور آپ طریق اٹھائیں، اصحاب کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں 2 ہی فرقے تھے، یا مسلمان یا غیر مسلم۔ غیر مسلم کے اندر یہ سارے لوگ آتے تھے نا، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، اور کوئی بھی دین سے جو نکل جائے، غدار ہو جائے، دین کے خلاف مخالف ہو جائے، تو یہ سارے غیر مسلم تھے، اور ایک فرقہ تھا مسلمان۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کفار نے انویسٹمنٹ کی اور چالاکیاں کی، فرقے بنتے گئے۔ اور آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی
کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، یہ پیشن گوئی کی تھی یا حکم دیا تھا؟ غور کرو ذرا، سوچو، حکم کرنے کی بات اور پیشن گوئی کرنے کی بات مختلف ہے یا ایک؟ سوچو ذرا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے دونوں بیٹے جھگڑیں گے، مجھے ڈر ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ میرا حکم ہے یا میری پیشن گوئی ہے؟ حکم یہ ہوگا کہ یہ دونوں بیٹے جھگڑیں، تم جھگڑ جاؤ آپس میں، اور پیشن گوئی ہوگی کہ جھگڑیں گے، ہو سکتا ہے پیشن گوئی اگر بری ہے تو اس سے بچو، یہ حکم نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمان کہہ دیتے جدو نبی نے کہتا تھے پھر 73 فرقے کون ڈک سکتا ہے؟ ڈکنا ہے آپ نے، فرقہ بندی کو ڈکنا ہے۔ یہ پیشن گوئی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا اظہار کیا کہ میری امت فرقوں میں بٹ سکتی ہے۔ اب یہ حکم نہیں تھا کہ بنٹو، فرقے بناؤ، مقصد یہ تھا کہ بچنا ہے فرقہ واریت سے، فرقوں سے بچنا ہے۔ اور جو پیشن گوئی کی تھی کہ خواتین کے لباس ایسے ہوں گے، بے حیا ہوں گی، ننگی ہوں گی، یہ حکم تھا؟ کیا ہمارے نبی کا یہ حکم تھا کہ خواتین ایسی ہوں؟ بتایا تھا کہ یہ گندگی آئے گی، اس گندگی سے بچنا ہے۔ فرمایا تھا گانا باجا، ڈانس، شراب، زنا گناہ ہوگا، یہ حکم نہیں ہے۔ یہ بتایا تھا کہ احتیاط کرنا ہے، یہ خرابیاں تم میں نہ آئیں۔ اور جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی دین ہے۔ جب میں بھی اور آپ بھی اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں گے۔ آپ کالے ہیں، سفید ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، میرے لیے سر آنکھوں پر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ یہ گروہ بندیاں، یہ ملک بندیاں، یہ نسل بندیاں، یہ فرقہ بندیاں، یہ ذاتاں بندیاں اسلام میں جائز، کوئی کسی ذات پر نہیں اترا سکتا۔ یہ بہت ضروری بات ہے، کوئی کسی ذات پر نہیں تکبر کر سکتا۔ بتاؤ کہ میرے نبی نے آخری خطبے میں جو جامع الفاظ کہے اور زندگی میں جو جگہ بجگہ کہے، وہ نہیں ختم کر رہے تھے کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی اعلیٰ کو کمتر پر، کوئی برتری نہیں ہے۔ ہاں تم میں اچھا وہ ہے جس کا عمل اچھا ہے۔ آپ نہیں بولیں گے؟ عمران خان نے بندوق رکھی موٹے اونچی آواز سے کہیں یا سبحان، اس سے آپ کو ثواب ملے گا اور مجھے یقین ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں، ورنہ آپ نہیں بولتے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، شاید کوئی سن نہیں رہا۔ اور مجھے اعتماد دلاؤ کہ آپ سن رہے ہو، اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا۔ ہاں جی، اللہ عمل کی بھی توفیق، یقین تو دلاؤ بھئی، آپ موجود ہیں، مسجد بھری پڑی ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ابھی ویٹ کر رہے ہیں، خیر باہر بھی آ گئے ہیں کافی حضرات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے ذاتوں برادریوں کی برتری، نسلوں قوموں کی برتری، ملکوں کی برتری، ان سب کو کنڈم کیا ہے۔ کوئی سعودی عرب والا ہم سے افضل نہیں ہے، کوئی مکہ میں رہنے والا ہم سے افضل نہیں ہے، کوئی لاہوری پینڈو سے افضل نہیں ہے، کوئی اسلام آباد والا دوسرے کمتر شہروں سے افضل نہیں ہے، کوئی غریب امیری کی بات نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کی، صرف بات ہوگی تو عمل کی۔ کس کی بات ہوگی؟ اگر یہاں رہنے والا با عمل ہے تو مکے کے بدوی سے 100 درجے اچھا ہے، وہ چاہے اس کی کند خانہ کعبے سے کیوں نہ جڑتی ہو، اس سے کہیں اچھا ہے۔ سٹیٹس نبی علیہ السلام نے دیا ہے، آپ اصل کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے پتا ہے کافر انویسٹمنٹ کرتے ہیں
اور کافروں کے اعلی کار اپنے ہی جو ساتھ مل جاتے ہیں، مال ادھر سے لیتے ہیں ادھر بھی لگاتے ہیں، کھلارتے ہیں۔ آج کل فرقہ واریت بھی عروج پر ہے، چوکھے چوکھے پیر، چوکھے چوکھے عالم اس لپیٹ میں ہیں، بھول جاتے ہیں بھائی ہم تبلیغ کیا کرنی ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اٹھا لے گا ایک، وہ لے لے گا اس کو، فلانے ولی کو ایسے کہہ دیا، فلانا سید ایسا ہے، اس کو ایسے، وہ کم تر ہے، وہ اعلیٰ تر ہے۔ بھائی تم ایک کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اتحاد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ انما المؤمنون اخوۃ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارا بٹوارا، ہم جو مظلوم ہیں، ہم جو غلام ہیں، بدتر ہیں، اذیت میں ہیں، یہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر ہیں، اتحاد کو پارا پارا کر کے، اپنے دین اور دین محمدی کو چھوڑ کر۔ اور یہ پیشن گوئیوں کی بات ہوتی ہے تو یہاں اب دیکھ لیں جو حال مسلمانوں کا ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ پاکستان میں سولی اور فوج بالادستی کی جنگ جاری ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، سویلین اپنا زور لگا رہے ہیں اور بہادر فوجی جو کافروں کے لیے مقرر کیے تھے وہ بھی اپنا زور لگا رہے ہیں کہ سویلین کیوں نہیں تھلے آندے، یہ آن گے تو اسی باہر ویکھاں گے نا، یہ تھلے کیوں نہیں تھاڑے قابو چاہتے، پہلے تو انہوں کان پھڑاؤ نا۔ اور دوسرے عرب عجم کو، عجم عرب کو۔ اور ابھی کل میں دیکھ رہا تھا امریکہ بہادر 2 عربی ملکوں کو لے گیا وہاں اسرائیل سے پیچ اپ کرا کے، چل بھئی کافر یار، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً۔ چھٹا سپارہ نکالنا، جہاں وہ سپارہ ختم ہو رہا ہے اس کا آخری آیت کا ترجمہ پڑھنا، کوشش کرو گے؟ چھٹے سپارے کی جہاں وہ ختم ہو رہا ہے اس کی آخری آیت کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں، کافر یہودی تمہارے مشرک دوست، دوستیاں گنڈ دینے۔ پہلے مشرف دوستیاں گنڈ گنڈ کے 70,000 فوجی عوام مروا گیا۔ دوست کافر نہیں ہو سکتے۔ اگر محنت کرنی ہے تو اقتدار اور طاقتور حکمرانوں، دنیا کے لوگوں، ذمہ داروں، محنت کرنی ہے تو مسلمانوں کے ایک کرنے پہ محنت لگاؤ، مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ لگانے پر محنت کرو، سیدھے راستے پر اتحاد کے پر محنت کرو۔ کافر سے دوستی کام نہیں آئے گی، مارے جاؤ گے۔ تاریخ پڑھو، نبی پاک کی تاریخ پڑھو، یہودیوں کے ساتھ کس طرح وہ مکر جاتے تھے، کیسے دھوکے دیتے تھے، پوری تاریخ یہود پڑھ کے دیکھ لو، مشرکوں کی تاریخ پڑھو۔ یہ دوست نہیں، کاٹیں گے، کوئی مفاد مطلب نکال کر اور کچھ۔ مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اپنے ہی اپنوں پر تلواریں اٹھا، بستول اٹھا۔ حالانکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اس کے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کوئی مسلمان پر لوہے کی چیز نہ تانے، چھری، چاقو، پستول، ڈنڈا، کوئی چیز نہ تانے جب تک کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، تانتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بددعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہلاکت کا اللہ کو فریاد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں لوٹ آتا۔ مسلمان سے ہتھیار نہیں اٹھا لیتا، معافی نہیں مانگ لیتا، تب تک اللہ کی گرفت میں، فرشتوں کی بددعا میں، اور اگر چلا لے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ